السلام علیکم پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، اگر آج تمہارے دل کے بیک گراؤنڈ میں ایک نامعلوم سی اداسی چھانے لگی اور تم خوف اور انجانے وسوسوں کی گرفت میں آ چکے ہو، تو یہ دو باتیں اچھے سے جان لو۔ ایک روایت میں ثابت ہے کہ ناخوشگواریوں میں ہی خوشگواریاں پوشیدہ ہوتی ہیں، اور مصیبتوں میں ہی وہ عجائب اور اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں جن کا تم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اکثر تو یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ بچانے والی چیزوں کو دیکھ کر ڈرتا ہے، اور کبھی کبھی بے خبری میں مبتلا مصیبت کرنے والی چیزوں کو ہی اپنا ہم سفر بنا لیتا ہے۔ اگر یہی لا علمی تمہارے دل کو اداس اور بے چین کر رہی ہے تو سنو، میرا رب تو خود تم سے فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہوتا، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ ٹیڑھے راستے موجود ہیں۔ اگر آج تمہارا دل بھی مسلسل ملتی ناکامیوں سے رنج و ہزیمت میں مبتلا ہے اور شیطانی وسوسے تمہیں بے چین کر رہے ہیں، تو یہ ایک بات ذہن نشین کر لو۔ جانتے ہو، جب شیطان تمہیں اپنے راستے پر لانا چاہتا ہے نا، تو وہ تمہیں تکلیف دہ باتوں اور گرنے والے واقعات کو بھولنے نہیں دیتا۔ اس کی پہلی ترجیح تو یہ ہے کہ وہ تمہیں غم دینے والی چیزوں میں مبتلا کر کے تمہاری صلاحیت کو کھا جاتا ہے، تاکہ تم کمزور پڑ کے اپنے رب سے ہی مایوس ہو جاؤ۔ مولانا رومی کیا خوب فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی بھرے خزانے کی چابی کو اپنے ہاتھوں سے ہی سمندر میں پھینک دینا، جبکہ اللہ کا سمندر تو اتنا بے پایا ہے، اس کا ایک قطرہ تمہاری زندگی کو سیراب کر دیتا ہے۔ اور اگر تم دل میں خوف اور بزدلی اور گھبراہٹ محسوس کرنے لگے ہو تو اس واقعے کو یاد کرو جب آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، کیونکہ حکم ربانی سے وہی آگ ٹھنڈک اور سلامتی بن گئی۔ سمندر نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا، کیونکہ انہوں نے سچی اور بلند آواز میں اللہ کو پکارا، اور ایک حیران کن معجزہ انہیں بلند مقام تک لے گیا۔ تو تم بھی اپنے موجودہ برے حالات سے اداس نہ ہو جانا، کیونکہ مایوس کن افراد کی نظر کمرے کے دیوار کے اس دروازے تک ہوتی ہے، وہ اس سے باہر نہیں دیکھ پاتے۔ تم اپنے خیالات اور وسوسوں کو پٹک دو، کیونکہ یہ تفرقات کی وادیوں میں لے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوا انگارہ اپنے منہ میں رکھ لوں یہاں تک کہ وہ سرد پڑ جائے، یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس بات کے کہ اللہ کے کسی فیصلے کے متعلق یہ سوچوں، کاش ایسا نہ ہوتا، تو خود بھی بے وجہ وسوسوں میں خود کو نہ ڈالو۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے کرم کی چادر میں لپیٹ کر تم پر سدا کی روشن راہ کھولنا چاہتا ہو۔ تم جانتے ہو یہ بے سبب اداسیاں کیسے ختم ہوتی ہے؟ تو یاد رکھو، جب تم اپنے رب سے حسن ظن رکھ کر خیر اور اچھائی کا انتظار کرتے ہو اور اپنے دلوں کو مردہ کیے بغیر اپنے ان کاموں کے ثمرہ کے بارے میں سوچتے ہو جو تم نے کبھی خیر کے لیے کیے تھے، تو وہ جو تمہارا خالق ہے نہ افق سے تمہارے لیے وہ حیران کن خوشیاں اتارتا ہے جس کا نزول تم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ تمہارا رب
خود تمہیں اشارہ دے رہا ہے اور عنقریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ جانتے ہو رب کے احسان کی انتہا کیا ہے؟ وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہاری اداسیوں کو خوشیوں میں بدل سکتی ہے؟ تو سنو، اگر تمہیں یہ اندیشے ستا رہے ہیں کہ یہ برا وقت کہیں ٹھہر نہ جائے اور مشکلات کی دلدل تمہیں نگل نہ لے، تو یاد رکھنا کہ وقت کو بدلنے میں وقت لگتا ہے مگر وہ ٹھہرتا نہیں۔ تم بے وجہ کی اداسی میں ڈوبنے کے بجائے مشکلات کے سمندر میں چھپی اس مہربان رب کی حکمت تلاش تو کرو۔ جانتے ہو جب وہ کسی کو اٹھانا چاہتا ہے تو پہلے مبتلائے مصیبت کر کے تمہیں آزماتا ہے۔ تو اگر آج تم اپنی زندگی سے تنگ ہو کر ڈپریشن کی طرف جا رہے ہو، بے سکون ہونے لگے ہو، تو سمجھ لینا کہ وہ بارش سے پہلے کی گرمی ہے۔ پھر بادل برسے گا اور زندگی میں ایک نیا پن آئے گا اور تمام افسردگی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور وہی تو ہے جو مایوسی کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت اور برکت پھیلا دیتا ہے۔ وہی ولی حمید ہے۔ جانتے ہو بت صرف پتھر کے نہیں ہوتے، بلکہ ہر وہ چیز جس کی محبت خالق کی محبت پر غالب آ جائے تمہارا بت ہے، اور اس کی پوجا ہی تمہاری روحانی بیماریوں کا سبب ہے۔ جان لو دنیاوی سہارے مکڑی کے جالوں سے بھی کمزور ہوتے ہیں، اور اپنے دل کی بے کلی اور بے اطمینان سے ٹوٹ نہ جانا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہیں منافقت نہیں آتی، تمہیں ترک تعلق نہیں آتا، تمہیں بچھڑنے پر صبر نہیں آتا۔ ہاں میں جانتا ہوں کبھی کبھی لوگوں کی طرف سے تکلیفیں تمہیں توڑ کر رکھ دیتی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ اداسیاں ہمیشہ کے لیے تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ تو سنو، تم لوگوں کی گئی زیادتی سے دل چھوٹا نہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا رب خود تم سے فرما رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، اور اگر تم بدلہ لو تو اس قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے کہ تم ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کیا کرو، ان کی جال بازیوں سے دل تنگ نہ کیا کرو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں۔ سنو، جب کبھی تمہیں لگے کہ زندگی کی ہر خوشی فنا ہو گئی ہے اور تم اندر سے ٹوٹ چکے ہو، تو میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، وہ مہربان رب ٹوٹی ہوئی چیزوں سے ایک نئی تعمیر کرتا ہے۔ تم نے کبھی ٹوٹ کر بکھرے ہوئے بادلوں سے بارش کو برستے ہوئے دیکھا ہے، جو فنا ہوتی مٹی کے ہر سرات میں ایک نئی جان ڈال کر غلہ اگاتی ہے؟ تو تم بھی نظر انداز کر دو وہ سارے کے سارے وسوسے جو تمہارے دل کے بیک گراؤنڈ کو اداس کرتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، تم اپنے گزرے ہوئے پر افسوس نہ کرو، حسرت ندامت میں نہ ڈوبے رہو، یہ نہ سوچو کہ گرتی دیوار کو تم بچا لو گے، پانی کے بہنے سے روک دو گے، شیشے کو ٹوٹنے سے بچا لو گے۔ یاد رکھو، ناراضگی چیخو پکار کے بجائے قضائے الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دو، تب اللہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ تمہارے سینے کے ہر روگ کا بہترین علاج کر کے تمہیں بہت جلد تمہاری ہر گم شدہ چیز تمہیں لوٹانے والا ہے۔ عنقریب وہ تم پر اپنی رحمت کی وہ باد نسیم چلائے گا جس کی جل تھل سے تمہارے دل کا آنگن خوشیوں سے بھر جائے گا۔ تم نے اپنے رب کو پکارا ہے نا، تو بے فکر ہو جاؤ،
ان قریب وہ تمہاری اداسیوں کے حصار کو توڑ کر خوبصورت چاند ستاروں سے مزین کر کے تم پر سایہ فکن کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ میری دلی دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ایک پیارا سا کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولے۔